السلام علیکم سامعین، 12 ربیع الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 4 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے علماء دیوبند میرٹھ میں۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں ایک ہیں ام المدارس کے محتمم اعلیٰ جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ دوسرے ہیں ام المدارس کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی راشد آدمی دامت برکاتہم العالیہ۔ تیسرے ہیں امیر ختم نبوت حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ۔ دراصل میرٹھ کی مسجد رشیدیہ رشید نگر لساری روڈ میرٹھ میں آج سے یعنی آج سنیچر کے دن سے ایک 3 دن کا کیمپ لگ رہا ہے۔ یہ کیمپ آج پہلی نشست ہو چکی ہے، کل اتوار کے دن اور پرسوں پیر کے دن مکمل ہو جائے گا۔ ان دونوں دنوں میں علماء دیوبند کے بیان ہوں گے۔ آخر خطاب حضرت محتم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا، آپ ہی کی دعا ہوگی۔ کیمپ میں کیا ہو رہا ہے اور کیمپ کون لگا رہا ہے میں یہ بتلا دوں، پھر بعد میں خبر کے آخر میں آج کا حضرت مولانا مفتی راشد آدمی کا خطاب بھی آپ کو سنواؤں گا۔ پہلے سنیں، 3 دن کا کیمپ ہے۔ اس کیمپ کا مطلب صرف یہ ہے کہ نئی نسل کو ایمان پر کیسے باقی اور قائم رکھا جائے۔ ہمارے جو اولاد ہیں، جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے یا مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یا نئی نسل ہے آوارہ گھوم رہی ہے، ان سب کو دین اسلام پر کیسے باقی رکھا جائے، ان کے عقیدوں کو کیسے درست رکھا جائے، یہ مطلب اس کیمپ کا ہے۔ اس کا نام رکھا تربیتی کیمپ۔ اس کیمپ میں کون حصہ لے رہے ہیں؟ شہر میرٹھ کے ائمہ، آس پاس کے ائمہ اور مدرسے والے اور سماجی کارکنان۔ آپ اس کیمپ میں حصہ لیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا، آج پہلا دن پورا ہو چکا ہے، اتوار کل اور پرسوں 2 دن کا کیمپ باقی ہے۔ آپ اس کیمپ میں حصہ لیں گے تو کچھ چیز آپ کو ہاتھ لگ جائے گی۔ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ مفتی ابوالقاسم نعمانی کا وہ سنجیدہ بیان ہوتا ہے، اور وہ عالم دین ہے کہ جو ان کی صحبت میں چند منٹ بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب سے خالی نہیں رکھیں گے۔ وہ ان عالم بعمل میں سے ہیں، جہاں جس بستی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں کے قبرستانوں کا اگر عذاب ہو رہا ہوتا ہے کسی مردے پر، وہ بھی روک دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ مفتی راشد آدمی ان علماء میں سے ہے جو چٹکلوں میں اور ہنسی میں اتنی بہترین مدلل بات کر جاتے ہیں کہ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس طرح بھی عقائد کی حفاظت ہو سکتی ہے کیا۔ وہ بہت بہترین طریقہ اپناتے ہیں۔ رہے امیر ملت حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری، تو ان کا بیان بہت ہی مدلل ہوتا ہے، بصیرت افروز ہوتا ہے، اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ عقائد کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور جو لوگ اسلامی عقائد پر اعتراض کریں ان کا جواب کیسے دینا ہے۔ اور بھی علاقائی اہل علم ہوں گے، بہرحال علماء دیوبند میں سے وہاں براجمان ہیں۔ اور یہ سب جو پروگرام ہو رہا ہے، یہ مجلس ختم نبوت میرٹھ کے زیر انتظام ہو رہا ہے، اور اس کی مکمل نگرانی کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کر رہی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، یہ 3 دن کا کیمپ ہے، اور میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کل اتوار ہے، پرسوں پیر ہے، علماء میرٹھ ہیں، آس پاس کے ائمہ صاحبان ہیں اور مدرسے والے ہیں، اپنا سارا کام چھوڑ کر وہاں کیمپ پہنچیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اور نئی نسل کو دین پر باقی اور قائم رکھنے کا مسئلہ ہے۔ اب آپ اس گزارش کے بعد حضرت مولانا مفتی راشد آدمی دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب بھی سن لیں۔ آپ کی میرٹھ کی بھی مجلس تحفظ ختم نبوت، ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کام اچھا ہو رہا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، تب جو ہے اس مجلس کو منظور کرتے ہیں، تجربہ نہیں کرتے۔ جب کریں گے تو جب دیکھتے ہیں کہ کام شروع ہو گیا اور کام اچھا ہو رہا تو پھر ہم اس کو منظور کرتے ہیں، اور مجلس کل ہند تحت جو اس کو منظور کر لیتے ہیں، اور باضابطہ تعلق سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ یہ مجلس بھی کئی سالوں سے کام کر رہی ہے، لیکن ہم نے جب دیکھ لیا، تجربہ کر لیا کہ یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، عملی لوگ ہیں، میدان میں اترنے والے لوگ ہیں، تو
پھر ہم کو اطمینان ہو گیا اور ہم نے اس مجلس کو منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے ذریعے پورے شہر میرٹھ میں اطراف میں اللہ تبارک تعالیٰ دین کی حفاظت، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا کارنامہ ہے۔ ماشاء اللہ یہ خواص کا مجمع ہے، اس میں عوام کو شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ آخری دن جب پروگرام ہوگا حضرت محتمین صاحب تشریف لائیں گے تو عوام بھی تشریف لائیں گے تاکہ وہ بھی فائدہ ڈالیں، اس لیے کہ ہم جو خواص کو اکٹھا کرتے ہیں عوام ہی کے تعاون سے اکٹھا کرتے ہیں۔ خواص کا یہ اجتماع عوام کے تعاون سے ہوتا، تو اگر عوام کو بھی ہم شامل نہیں کریں گے تو ان کی دل شکنی ہوگی اور ان کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، اس لیے کہ قادیانیت خواص میں بھی پھیل رہی اور عوام میں بھی پھیل رہی ہے، تو قادیانیت کا جو علاج ہوگا وہ دونوں طرف سے